نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى رواه البخاری۔ درود شریف بلند آواز۔ اسلام کی خصوصیت ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خصوصیت تو دیکھیں، ایک آدمی نیت کر رہا ہے فقط، تو نیت پر بھی اجر مل رہا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مذہب تو دکھائے۔ ایک آدمی نے نیت کی، رات کو سو رہا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، بھائی دروازہ کھول دیتا ہوں، مؤذن کی آذان سنوں گا، اجر ملے گا۔ اگر یہ نیت کی، زاویہ نگاہ تبدیل کیا، یہ نیت کی دروازہ کھولو تھوڑا گیس نکلے، تھوڑا گیس کا بھی اخراج ہو جائے، ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا۔ یہ نیت کی کہ آذان سنوں گا تو ثواب ملے گا، سمجھے نہیں؟ نیت پر بھی اجر مل رہا ہے عزیزو۔ ایک آدمی نیت کر رہا ہے کہ بھائی بزرگوں کا اجتماع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، لاکھوں لوگ جمع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اجتماع میں شریک ہو جاؤں گا۔ نیت کر رہا ہے کہ اجتماع میں شرکت ہوگی، اجر ملے گا۔ ایک آدمی نیت یہ کر رہا ہے، یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں مسجد تو دوسری تیسری منزل بھی بنا لیتا، میرے پاس پیسے ہوتے تو بیوہ اور یتیموں کی پرورش کرتا، اجر ملے گا نہیں ملے گا؟ حدیث مبارک کا مفہوم، ایک آدمی یہ ایسا ہے کہ اس کی طبیعت یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ روزانہ سورہ یاسین روزہ پڑھ رہا ہے، روزانہ اشراق بھی پڑھ رہا ہے، ابھی گاؤں جا رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے، میں شکارپور جا رہا ہوں، لاڑکانہ جا رہا ہوں، بھائی کوہاٹ جا رہا ہوں، اب سورہ یاسین تو یاد نہیں ہے، بھائی موقع بھی نہیں ہے کہ آدمی اشراق پڑھے، سفر چل رہا ہے، سمجھا، صبح کے ٹائم میں اشراق بھی نہیں پڑھ سکتا، سورہ یاسین بھی یاد نہیں ہے، سمجھا نہیں، قرآن کھول بھی نہیں سکتا، قرآن بھی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اب یہ ہے کہ چاہے جا رہا ہے لیکن گویا کہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، گویا کہ نفل پڑھ رہا ہے، ٹھیک سا کہ تندرست ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا لیکن اس کی طبیعت یہ تھی، فطرت یہ تھی، روزانہ سورہ یاسین پڑھتا تھا، روزانہ نفل پڑھتا تھا، سمجھا تھا؟ شریعت نے کیا رکھا ہے؟ اسلام کی خصوصیت دیتے کہ اب گویا کہ یہ بیمار ہے، گویا کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن اٹھ نہیں سکا، نیت یہ تھی کہ رات کو اٹھ کر نوافل پڑھوں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن یہ ہے کہ جب نیت یہ سچی ہے، چاہے کہ اٹھ نہیں سکا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں لکھو کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ کیا بات ہے عزیزو، اسلام کی خصوصیت تو دیکھیں۔ بھائی نماز فرض ہے، نماز مسجد میں آ جاؤ، بھائی ٹھنڈک ہے، بیمار ہو گیا، ایک آدمی بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہے، بھائی نماز اگر باوضو ہو کر سب پانی استعمال نہیں کر سکتے تو تیمم کرے پڑھو، تیمم کرو۔ بھائی آپ کے اوپر حج فرض ہے، صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، آپ نہیں جا سکتے تو کسی نیک صالح بندے کو بھیجو، حج بدل کرا دو، آپ کے اوپر فرض اتر جائے گا۔ کتنی فضیلت ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکے تو اشارتاً پڑھو، پھر بھی تمہیں یہ جو فرض ہے وہ فرض اتر جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے، ایک شخص تھا جو یہودیوں کا عالم تھا، توجہ کریں، نام تھا زید، نام کیا تھا؟ زید نام تھا۔ اسلام کی ساری خصوصیتیں وہ دیکھ چکا تھا، لیکن ایک خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنا باقی تھی کہ میں دیکھوں، آزماؤں تو صحیح، آزمائش تو کر لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہوتا ہے،
آپ کے ساتھ کوئی غصے کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. باقی اکثر چیزیں تو میں سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا اسلام کی خصوصیت کی. اب ایسا ہوا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہیں. ایک شخص آیا، فلاں گاؤں ہے وہاں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دو. توجہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو نہیں کچھ نہیں ہے موجود جو میں تمہیں دے دوں. تو وہ زید کھڑا سن رہا تھا، وہ قریب آ گیا، وہ قریب آ گیا. ابھی تو موقع ہے، ابھی جانچنے کا موقع ہے. اگر آپ کہو تو میں کچھ قرضہ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ زید کہنے لگا، یہودیوں کا عالم، میں قرضہ آپ کو دیتا ہوں، پیسے نقدی آپ کو دیتا ہوں، یہ کہ آپ فلاں موقع پہ فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ مقرر نہیں کرو فلاں باغ تمہیں کھجوریں ملے گی، آپ دے دو، قرضہ دے دو، کھجوریں ملے گی. قرضہ دے دیا، وہ چلا گیا، پیسے لے کر چلا گیا شخص. اب وہ جو مدت مقرر تھی کہ فلاں مدت تک آپ دے دیں گے، اس مدت سے 2-3 دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے مانگنے گیا. کون؟ زید. شاباش، وہ زید مانگنے گیا. ابھی دیکھتا ہوں، دامن سے پکڑا، پیسے دے دو مجھے، میں نے آپ کو قرضہ دیا تھا، پیسے دے دو. آپ عبد المطلب کی اولاد تو ایسی ہو کہ لینے دینے میں آپ ٹال مٹول کرتے ہو. سختی کرنے لگا، غصہ کرنے لگا. آپ ٹال مٹول کرتے ہو، قرضہ دینے میں تو ٹال مٹول کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر عمر فاروق بھی موجود. پہلا جو قرضہ لیا تھا حضرت علی المرتضیٰ تھے. ابھی جو قرضہ مانگنے کا وقت ہے، کب قرضہ دینے کے وقت حضرت علی المرتضیٰ تھے، کب قرضہ مانگنے کے وقت حضرت عمر فاروق موجود تھے. تو وہ حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کیا کر رہا ہے، آپ صاحب کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی، گستاخی کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق سختی کرنے لگے، اللہ کے دشمن کیا کر رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق پر ناراض ہوئے کہ میں اس کا مقروض ہوں. چلو سبحان اللہ، میں اس کا مقروض ہوں. تو مجھے کہتا کہ اس کو قرضہ دے دو، تو مجھے کہتا قرضہ دے دو. ابھی اس کو قرضہ بھی دے دو، کچھ وہ جو کھجوریں دے دو، کچھ کھجوریں زیادہ بھی دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کوئی غصہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. اتنا گستاخی کی ہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں. تو وہ اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. اسلام کی خصوصیت تو دیکھیں عزیزو. حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، نماز پڑھنے آیا، ایک لوہار آیا، رات کو کام سے دیر سے آتا، دیکھتا کہ عبداللہ ابن مبارک نماز پڑھنے، نوافل پڑھنے. دیکھا، کسی نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک سے پہلے لوہار جنت میں جا رہا ہے، مزدور جنت میں جا رہا ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک شیخ الحدیث اور امام الحدیث، اس سے پہلے ایک مزدور جنت میں جا رہا ہے. عزیزو، اب مولوی لوگ، ملا لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں. بہت سے ایسے احباب ہیں، اب مزدور آدمی وہ سستی نہیں کرتے، وہ پہلے پہنچ جاتے ہیں نماز میں. پہلے ان کو بڑی فکر ہوتی ہے. ہم تو کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بھائی، جب 1-2 منٹ ہو گئے پھر نکلتے اپنی درس گاہوں سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھا نہیں. تو کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک سے پہلے وہ مزدور جنت میں جا رہا ہے. گھر والے سے پوچھا گیا کیا کرتا تھا یہ؟ ایک عالم سے پہلے، ایک امام الحدیث سے پہلے ایک مزدور جنت میں جا رہا ہے. کون سا عمل تھا؟ یہ 2 عمل کرتا تھا، 2 عمل کرتا تھا. اس بیوی کہہ رہی، گھر والے کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب لوہا ہتھوڑا اس پر لوہے پر لگاتا تھا، جب آذان سنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز سنی تو یہ ہتھوڑا لوہے پہ ہی نہیں لگاتا تھا، ہتھوڑا پیچھے پھینک دیا. اب آذان کے بعد دنیا کا کام نہیں کرنا عزیزو. آذان ہو گئی تو گھر میں نہیں بیٹھنا، دکانوں پر نہ بیٹھیں، بیٹھکوں پر، ہوٹلوں پر نہ بیٹھیں. بھئی آذان ہونی ہے، آذان ہو گئی، مجھے نماز میں پہنچنا ہے. صحابہ کرام کی یہی خصلت تھی. گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے، جب آذان ہو جاتی ایک دوسرے کو پہچانتا ہی نہیں تھے، مسجد میں پہنچ جاتے تھے. ایک تو یہ خصلت تھی، آذان سنی اور لوہا پیچھے پھینک دیا. دوسری خصلت کیا تھی؟ دوسری خصلت یہ تھی، توجہ کریں. ابن مبارک نوافل پڑھ رہا ہے،
تہجد کی نماز میں یہ جو دیر سے آتا، کام سے دیر سے جو آتا، تو کہتا کاش اے ابن مبارک، کاش میں بھی فارغ ہوتا تمہاری طرح عبادت کرتا، میں بھی فارغ ہوتا تمہاری طرح عبادت کرتا۔ یہ کاش پر اس کو اجر مل گیا، وہ نیت پر اس کو اجر مل گیا کہ ابن مبارک سے پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ عزیزو، اپنی نیتوں کو ہم ٹھیک کر لیں، سمجھا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اسلام کی خصوصیت تو دیکھیں، روزے دار ہے نا، اللہ تعالیٰ روزے نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے تھے، سمجھا نہیں؟ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان مبارک چل رہا ہے عزیزو، مہینہ شعبان مبارک، ہمارے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ اب وہ رجب میں گھر والوں کو کہتے تھے، شعبان میں کہتے تھے چاول صاف کرو، صاف کر کے رکھ لو، ایک دو بورے پورے صاف کر کے رکھتے تھے، بھائی یہ پکوان ہے، یہ مرچی ہے، یہ نمک وغیرہ یہ رکھتے، بھائی ایسا نہ کرنا پھر رمضان مبارک، ارے نمک نہیں ہے، ارے چاول نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، پہلے سے رمضان کی تیاری کرو۔ کیا بات ہے عزیزو، رمضان کی تیاری پہلے ہی ہو رہی ہے، پہلے استقبال ہو رہا ہے، تو رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اب تیار کر لیں، اور یہ تیاری کر لیں کہ مجھے پورے روزے رکھنے ہیں، گھر والوں کو بھی روزے رکھانے ہیں انشاءاللہ، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ، تراویح پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہربان ہے، جو روزے دار روزہ رکھ رہا ہے، وہ اس روزے دار کی منہ کی بو، وہ جو منہ اس کا بند ہو رہا ہے، اس منہ کی بو جو ہے اللہ تعالیٰ صلہ کیا دے رہے ہیں کہ اس کی منہ کی بو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا مشک اور عنبر سے زیادہ بہت ہے۔ کیا بات ہے، خصلتیں تو دیکھو، اسلام میں خوبیاں تو دیکھیں، دوسری جگہ نہ جائیں۔ ابھی آج کی بات ہے، کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، وہ ریڈلی افغانوں نے پکڑا اس کو، برطانیہ کی صحافی عورت ہے، ریڈلی افغانستان گئی ہے، افغانستان پکڑ میں آ گئی، طالبان کے پکڑ میں، جیل میں رکھا، ہفتے 2 ہفتے قید میں رہی، پشاور پہنچی، ہجوم آ گیا، بتاؤ تو صحیح کیسے چلے تمہارے ساتھ وہ مجاہدین، تمہارے ساتھ کیسے چلے؟ اب ان کو تو صحابیوں کو تو موقع ملنا چاہیے، ملے نا، کوئی وہ موقع ملے کہ ان کو بدنام کریں، مولوی لوگوں کو، ملا لوگوں کو بدنام کریں، بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیسے چلے؟ برطانیہ کی عورت، سمجھا نہیں، اور ایڈیٹر عورت، صحافی عورت، کہا تمہیں پتہ ہے جس طرح بھائی اپنی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں نا، اس طرح بہن کی حفاظت کی ہے، جس طرح بھائی بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح میری مجاہدین نے اس طرح حفاظت کی ہے۔ حماس کی طرف جائیں عزیزو، حماس کی یرغمالی جو عورتیں ہیں، قیدی جو عورتیں ہیں، وہ جو نکل رہی ہے، حماس ان کو آزاد کر رہا ہے، ان کے چہرے دیکھے آپ نے؟ چہرے تو مسکرا رہے ہیں، گویا کہ ہنی مون پکنک منانے کے لیے آ رہی تھی، سمجھا نہیں؟ خوشی اس کا چہرہ خوش نما ہے، اور جو جیلوں سے نکل رہے ہیں، جو اسرائیل کی جیلوں سے نکل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئے، اور ان کا چہرہ دیکھیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبی عزیزو، اسلام کی خوبی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ میں نے حدیث پڑھی کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، عملوں کا دار و مدار جماعت، یہ جماعت ایسی جماعت ہے تو سمجھو تو ان کے بنیادوں میں اخلاص ہے، چلو سبحان اللہ، ان کی بنیادوں میں اخلاص ہے۔ لاکھوں لوگ جو جمع ہو رہے ہیں بغیر اشتہار کے، بغیر ایڈورٹائز کے، لاکھوں لوگ جو جمع ہو رہے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی اخلاص ہے نا، اخلاص ہے۔ ہاں، باقی کسی ایک فرد کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں باقی جماعت کے ساتھ اختلاف نہیں کرتے۔ دین کے شعبے ہیں، آئی کوئی تقریر میں ہے، کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، کوئی تبلیغ میں لگا ہوا ہے، سمجھا نہیں؟ کوئی کسی کو برا نہ کہے، بھلا یار یہ بھی اچھا آدمی ہے، یہ بھی نیک کام کر رہا ہے، یہ بھی نیک کام کر رہا ہے، کہو کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اور پوری تیاری کریں انشاءاللہ اجتماع میں شریک ہونا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ساتھ